ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے جو فاؤنڈیشن ہے وہ آپ نے کتنی اسٹرانگ بنائی ہے. سیلف اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کو لائف میں چاہیے کیا ہے. اس میں تھوڑی سی میں اپنی ایگزامپل دیتی جاؤں گی تاکہ آڈینس کو بھی سمجھ آئے, ایزی ہو جاتا ہے ایگزامپل کے ساتھ. جو میرج ہوتی ہے اوور آل وہ اکراس کرنی چاہیے, پیرلل ہونی چاہیے. بہت اوپر یا بہت نیچے جائیں تو آپ کی ویلیوز اور فاؤنڈیشن فیملیز کی بدل جاتی ہیں. اب اگر آپ مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس میں کریں, مڈل کلاس سے تھوڑا سا اپر مڈل پہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ ایلیٹ کے چکر میں جائیں گے, آپ نے ساری عمر الکوہل نہیں پیا, آپ نے کلب کی شکل نہیں دیکھی, وہاں کی بچیاں ایک سرٹن انداز میں ڈریس اپ ہوتی ہیں, ان کا انڈرسٹینڈنگ آف لائف اور پیسہ خرچ کرنے کا اسٹائل از ویری ڈفرینٹ. ان کے لیے ایک عام اسٹور جو ہوگا وہ ایسے جا کے دبئی سے شاپنگ کرنے کا ان کو انٹرسٹ ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ دکھاوا کر رہے, ان کا براٹ اپ یہ ہے, دے ڈونٹ نو اینی بیٹر. وہ ان کے لیے ایک گاڑی جو ہے رکشا ہو سکتی ہے, اور آپ کے لیے ایک رکشا جو ہے گاڑی ہو سکتی ہے. تو آپ کا جو براٹ اپ اور ویلیوز اور فاؤنڈیشن, آپ کے ماں باپ, آپ کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے, ان کہیں دیکھی سنی جو آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ساری عمر چلتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے مائی مدر, اللہ میں ان کو جنت نصیب کریں, اینڈ آئی ڈو ملٹیپل تھنگس فار ہر. ابھی بھی جو پاکستان آ کے میں سوشل ورک کرتی ہوں, اویئرنیس کی, ایجوکیشنل ویڈیوز, مجھے ہوتا ہے کہ 4 لوگ سیکھ جائیں گے تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا, صدقہ جاریہ ٹائپ. وہ ٹیچر تھیں, 3 ماسٹرز انہوں نے کیے ہوئے تھے. وہ ہمیشہ ان کو میں نے کام کرتے دیکھا ہے. شی واز این ایتھلیٹ, میں نے ان کو اسپورٹس میں دیکھا ہے. ان کے لیے اننیسیسری چیزیں یا گاسپ اور ادھر ادھر کی جو فضولیات تھیں ان کو انہوں نے زندگی سے ہٹایا ہوا تھا. اس کے بعد بچے اور میاں ان کا جو مرکز تھا زندگی کا, تو کام کرتی تھیں دن رات, اور وہ کہتی تھیں کہ میرے بچوں کی براٹ اپ ایسا ہے کہ ان کو آگے کام کرنا ہوگا. اب اس ٹائم پہ میں بائی چوائس کام نہ کروں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ینگ ہوتے ہیں, آپ ایک فائر کے ساتھ آتے ہیں, ایک مڈل کلاس کی فیملی سے, آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے کیونکہ میرے اوپر میرے ماں باپ کی توقعات ہیں, اور آپ اپنے آپ کو فیلئر سمجھتے ہیں ساری عمر, جب تک کیونکہ آپ چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں, جو آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ ساری عمر اس چیز کو لے کر اپنے ساتھ چلتے ہیں. اور خاص طور پہ مڈل کلاس کے لوگ, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے. اگر وہ چیز آپ کو نہ ملے, آپ کی میرج میں اگر ہسبینڈ سپورٹیو نہ ہو, تو بہت زیادہ خواتین اس ٹائم پہ اپنی میرڈ لائف کو بھی سکسیزفل نہیں سمجھتی, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ ڈگری لی تھی, اب آگے سے ڈگری جو ہے پڑھنے نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں آپ کو شروع سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو ایک ایجوکیٹڈ ویمن اینڈ ورکنگ ویمن بنانا ہے. آپ جس گھر میں شادی کر رہے ہیں وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی. وہاں کی خواتین نے اگر زندگی میں کبھی کام نہیں کیا, گھر سے باہر نہیں گئیں, وہ برقع پہنتی ہیں ہیڈ ٹو ٹو, اور آپ جو بڑے فیشنیبل ماڈرن قسم کے ہیں, آپ کی سوچ بڑی ماڈرن ہے, تو آپ کیسے جا کے ایسی فیملی میں فٹ ان ہوں گے؟ خالی لڑکا لے کے تو نہیں بھاگ جانا آپ نے, انلیس آپ کو مل جائے تو وہ بھی بڑا کم چلتا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ سسٹم فیملی کا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کھٹ پٹ میاں بیوی کی کہیں نہ کہیں ہو جائے تو کوئی سمجھدار بزرگان دین نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے آپ اس طرح چل رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو بزرگان ہے نا, ان کا فیکٹر بہت مسنگ آج کل کی میرجز کے اندر, جس کی وجہ سے جب کوئی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہیں آتا, کوئی مفاہمت کرانے والا نہیں آتا. یہ دیکھیں اس میں بھی بہت زیادہ رول ہو جائے کہ اگلے کو لگے کہ یو آر ٹو نوزی, ہم تو یہ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو بزرگان کو بھی بڑا میچیور اینڈ وائز ہونا چاہیے کہ کہاں تک جو ہے وہ انٹرفیرنس کنسیڈر ہوگی اور کہاں تک وزڈم کنسیڈر ہوگی. تو وہ اتنے سانے ہیں کہ نہیں, اور وی ہوپ کہ ہمارے جو بزرگان ہوں وہ اتنے دانش مند ہوں کہ ہر چیز میں پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ود اسپیس اینڈ ود انٹیلیجنس کس مسئلے کو آپ نے سنبھالنا ہے کہ گھر سے باہر نہ جائے. اور یوزلی پہلے بیڈ روم کے اندر ہونا چاہیے میاں بیوی کے پاس, باہر نہیں جانا چاہیے. اگر باہر چلا ہی گیا ہے تو گھر کے بزرگان تک رہے, محلے تک نہیں جانا چاہیے. آج کل تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے. جب سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے تو پھر تو وہاں سے آپ کا ڈاؤن ہل سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. خالی ایجوکیشن کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر کی جو دینی تربیت ہے وہ کتنی ہے. میں ایک رشتہ, چونکہ ہمارے وہاں پہ کافی رشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں جانتی ہیں کہ نہیں. ایک لڑکا جو ہے اس کی ماں رشتہ ڈھونڈ رہی تھی میچ میکنگ کے لیے, تو اب میں وہ رشتے کرنے والی مائی بھی ہوں نا ایک, تو انہوں نے مجھے آگے کہا جی کہ ہمارا لڑکا جو ہے نا وہ بہت ماڈرن اور اچھی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہے, بڑا انٹرسٹڈ ہے اس میں, جبکہ
اس لڑکے کی جو ماں ہے وہ ہیڈ ٹو ٹو کور کرتی ہے. صحیح. اور میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے لڑکے کو جس کے ساتھ پھر رہا ہے ان کی فیملی بڑی لبرل ہے, اس کی ماں بھی بہت لبرل ہے, دے ڈریس اپ ان اے سرٹن وے, ان کا گھر کا براٹ اپ بہت لبریٹڈ قسم کا ہے. تو کہتی ہاں وہ ابھی آج کل ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ شادی نہیں بے گی. جبکہ آپ ہمیشہ سوچیں کہ 20 سال کے بعد کیا ہوگا. پوت پہ پوت, گھوڑے پہ گھوڑا, زیادہ نہیں تو تھوڑا چلے گا, زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. صحیح. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ابھی تو ینگ ہے, 20s میں ہے, وہ اتنا سیلف اویئر نہیں ہے, اس کے گھر کا ماحول بڑا دینی ہے, اپنی ماں کو حجاب کرتے ہوئے دیکھا ہے, ابھی وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, اس کو کسی لڑکی سے شکل سے عشق ہو گیا, لیکن ریالٹی چیک نہیں ہے یہ. جب وہ 20-25 سال کے بعد ایک مرد بنے گا 50 سال کا, تو دیر از اے ہیوج پاسبلٹی کہ وہ اپنے گھر کی بیک گراؤنڈ کے پیچھے جائے, وہ اپنے چائلڈہڈ کی طرف جائے. اور آدمی عورت سارے لوگ جو بچپن ہوتا ہے نا, یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. آپ اپنا بچپن ساری عمر کہیں نہ کہیں دبے ہوئے, کہیں نہ کہیں چھپا ہوا اپنی پرسنالٹی کے اندر لے کر چلتے, وہ بیک ٹو انسٹنکٹ والی وہ بات ہے. آپ ایگزیکٹلی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کبھی کبھی بچے کو روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو, بچہ ریبیلیس باغی ہو کر کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن وہ جو آواز ہوتی ہے نا وہ گونجتی رہتی ہے. وہ اس وقت کر بھی لینا, لیٹر لائف میں جا کے ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے یہ بات کہی تھی, بالکل صحیح کہا تھا, ہم نے تب مانا نہیں تھا. اس لیے ماں باپ اگر کچھ دکھاتے ہیں ان کو کرتے ہوئے, لیڈ بائی ایگزامپل, وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹھا آپ کے گھر میں بنتا تھا, تو جب آپ تھوڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں, میچور ہوتے ہیں, تو آپ کو میٹھا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک سینس آف فیملیرٹی دیتی ہے, آپ کو بچپن کی یاد دلاتی ہے. تو ایسے آدمی جنہوں نے اپنی ماؤں کو ایک سرٹن انداز میں گھر میں ایک سرٹن تربیت دی ہے, یا تو اگر بہت دبایا گیا تھا, پریشر تھا, بہت زیادہ چائلڈہڈ برا تھا, نفسیاتی طور پہ خراب تھا, یہ بالکل باغی ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ وقتی طور پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے گو بیک ٹو دیئر روٹس. اور اگر اس طرح کی لبریٹڈ فیملی کی بچی کو گھر لے آئیں گے, 20 سال کے بعد آ کے کہنا شروع کر دیں گے, 20 سال بھی بڑا لمبا عرصہ ہے, 10 سال 5 سال بعد کہیں گے جی کہ اب تم حجاب لو. وہ بچی کا تو براٹ اپ ایسا نہیں تھا نا, تو آپ ایک ایسی اننیسیسری پریشر اس پہ ڈال رہے ہیں جس کے لیے وہ ریڈی نہیں تھی, وہاں پہ کھٹ پٹ ہو جائے گی. تو جب آپ شادی کر رہے ہوں, گوئنگ بیک ٹو دا سلیکشن آف پارٹنر, ویلیوز اور فاؤنڈیشن ضرور دیکھیں. جو عشق ہوتا ہے, جو محبت ہوتی ہے, وہ ایک سرٹن پارٹ ہوتا ہے جو جب ریالٹی چیک ہوتی ہے, جب آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ضرور دیکھیں. لڑکیوں کو میں کہوں گی کہ آج کل کی لڑکیوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے نا, چیک چیک چیک, لمبا بھی ہے, اور اس کے بعد اکنامیکل, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. دیکھیں, جب آپ ایک سرٹن ایج میں 20 کی لڑکی ہے, لڑکا 25 کا ہے, یہ 25 کے دونوں ہیں, آپ فیوچر دیکھیں کہ فیوچر میں ایک اس کی بیک گراؤنڈ کیسی ہے, فیملی کی فاؤنڈیشن کیسی ہے, وہاں پہ عورت کو مار تو نہیں پڑتی. ہو سکتا ہے اگر پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے, کبھی کبھی یہ چیزیں ڈھکی چھپی رہ جاتی ہیں, unless you investigate deeper, ہر چیز نہیں سامنے آتی. ہاں, لیکن پتہ کریں نیبرہڈ سے, ساری ریپوٹیشن پتہ کریں کہ گھر کی عورتیں کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی, ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے, وہاں کام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اگر کام کر رہی ہے آلریڈی ماں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یو آر الاؤڈ ٹو ورک, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلی لائف میں آپ نے جا کے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ اگر لڑکے کا فیوچر ڈائریکشن متعین ہے, ڈائریکشن کو دیکھیں کہ فیوچر پوٹینشیل کتنا ہے. اگر وہ پری میڈیسن میں انجینئر بن رہا ہے اچھی ڈائریکشن میں, تو آج امیر نہیں بھی ہے تو کیا ہے, مل کر آپ ایک بیک گراؤنڈ, آپ نے پہلے ایک امیر بندہ ڈھونڈنا ہے, تو وہ تو بڑی ایج کا ہوگا, یا میرڈ ہوگا, یا بچوں والا ہوگا, یا آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہوگا. تو آپ نے اپنی ایج میں رہتے ہوئے تھوڑا گیپ دیکھتے ہوئے اس ڈائریکشن میں جائیں کہ اس بندے کی ڈائریکشن اچھی ہے, اس کا فیوچر مستقبل روشن ہے, کیونکہ یہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ خود بھی ایجوکیٹڈ ہے. لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں اور چیک مارک کرتے کرتے جو ہے آپ کی عمر بدل جاتی ہے. اور جب عورت کی دیکھیں, ایک بات سننے میں بری لگے گی, کڑوی لگے گی, یا سطحی لگے گی, عورت کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ جس بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں, وہ 2 چیزوں پہ ہوتی ہے. بعد میں اس کا کریئر اور پروفیشن آتا ہے, ایک اس کی خوبصورتی ہوتی ہے, اور ایک اس کی فرٹیلیٹی ہوتی ہے. اور فرٹیلیٹی کس سے پتہ چلتی ہے, اس کی ایج سے پتہ چلتی ہے. اور جیسے ہی آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے, ایج بڑھتی جاتی ہے, اور میں نے ایک ویڈیو بنائی اپنے انسٹاگرام پہ, میں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں, کہ فرٹیلیٹی جو ہے اس کا پیک کب ہوتا ہے, اور جب آپ کی ایج کم ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو پاسبلٹی ہے
چانسز ہیں کہ آپ کی فرٹیلیٹی کم ہو, آپ کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے, تو اپنی لائف کا ڈیسیجن پہلے لے لیں کہ میں نے کریئر میں ٹائم گزارنا ہے, اور اگر ٹائم تھوڑا اوپر چلا گیا تو بعد میں کہیں جا کے مجھے مشکل نہ ہو بچہ بنانے میں. تو تھوڑا سا نالج اویئرنیس آپ کو ہیلپ کرتا ہے اپنی ڈائریکشن آف لائف کو تعین کرنے میں. تو مجھے اس کا بیکلیش پتہ کیا آیا پاکستانی لوگوں سے. پہلی ایک تو دینی لوگ کھڑے ہو گئے جی کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے, 60 سال میں بھی عورت پیدا کر سکتی ہے. میں نے کہا میں بایولوجی کی بات کر رہی ہوں, میں میڈیسن کی بات کر رہی ہوں, میں وہ 0.01% کی بات نہیں کر رہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, معجزات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. دوسری چیز میں نے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی 30 سال سے اوپر کی ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے کہ فرٹیلیٹی کب ہو رہی ہے اور کون سی عمر میں شادی کرنی چاہیے, پیک فرٹیلیٹی 20s میں ہے, تو جو ہماری 30 سال والی بچیاں بیٹھی ہیں ان کی تو شادیاں نہیں ہوں گی. تو میں نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ کریئر کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان لوگوں کی ویڈیو ہے جن لوگوں کے رشتے ہو نہیں رہے. ان کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, ان کو شاید یہ مسئلہ نہ میٹر کرے, لیکن میں تو ایجوکیٹڈ جاب کرنے والی کریئر اورینٹیڈ عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو بائی چوائس ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں, یا اس لیے ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی چیک لسٹ پہ مرد پورا کوئی نہیں اتر رہا. ڈاکٹر صاحب باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ معاشرہ تھوڑا ایکسیپٹنس لیول اس کا ڈفرینٹ ہے. میرے خیال ایجوکیشن جو ہے وہ بہت سپرفیشل ہے, ڈیپتھ پہ کوئی جاتا نہیں ہے. وہ ہر چیز جو ہے انڈر لائنگ جڑ میں جا کے دیکھنی پڑے گی کہ مسئلہ کیا, اور اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیومن سٹوریز ہیں نا, ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. آج بھی اگر ہمارا میڈیا دیکھ لیں تو وہ بھی ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہے. شاید جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ 3rd یا 4th جا کے ان کی پرائرٹی لسٹ پہ ہوگا. نہیں, وہ اس کو کٹ کر دیتے ہیں. وہ ہمیشہ کوئی سینسیشنل چیز جاری کرنا چاہتے ہوتے ہیں, اور جب میں جا کے دیکھتی ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر شبانہ مفتی نے یہ بات کہی. وہ لاسٹ سینٹنس کا ایڈیٹڈ پورشن ہوتا ہے جو میں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے ویری نائس, ویری ہیلتھی ڈبیٹ. ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی ڈبیٹس بہت ضروری ہے. آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ ہمارے شو کا حصہ ہے, میری سہیلی کا ریگولر. وی تھینک یو فار دیٹ. سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ پوڈکاسٹ ایز ویل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.